بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ معلمہ عمرانہ بٹ، مضمون اسلامیات، ناروال پبلک اسکول و کالج ناروال، عنوان باب چہارم، اخلاق و آداب، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، صفحہ نمبر 53 اور 54، کاپی پر عملی کام، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سخاوت اور بخل کے مفہوم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ آج ہم سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنی زندگیوں میں سخاوت کو اہمیت دی اور بخل سے اجتناب کیا۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے اور اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے ہمیشہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جبکہ بخل کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے اور اسلام میں بخیل کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بخیل کو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ قرار دیا گیا ہے، جو ہر وقت اپنے مال کو گننے میں لگا رہتا ہے اور اپنے مال کے حساب کتاب میں گم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور انہوں نے ہمیشہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کی تلقین کی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی نہ صرف خود شاندار مثالیں قائم کی، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی، غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھا اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سخی اور نیک بندوں نے بھی ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ رفاہ عامہ کے عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر کبھی کوئی سائل ان کے پاس آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ہمیشہ ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ ہو گیا، سیلاب، آندھی، طوفان، اس طرح کے مسائل کا اگر لوگوں کو سامنا درپیش ہو تو سخی لوگ اور اللہ کے نیک لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی کسی بھی طریقے سے مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں گے۔ اس کے الٹ بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں اور ایسے موقعوں پر جب دوسرے لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے یہ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا کرنے سے دریغ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہی دولت ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سبق سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے محروم کر دے تو اس سے ہمیشہ قناعت اور صبر کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے سخاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر غور کریں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ہمیں ہمیشہ ایسی مثالیں ملیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں پہل کی۔ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے، یعنی ہم اپنے مال میں سے جو حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے ہماری آخرت کی زندگی میں ہمارے وہی کام آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگیوں میں سخاوت کی بہت اچھی مثالیں قائم کی، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر جب قحط سالی کا موقع تھا اور مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کے لیے ساز و سامان نہیں تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور مسلمانوں سے مدد کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق مدد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کی وجہ سے غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ بیر روما کے کنویں کے متعلق ہے، جسے آپ نے اپنی اردو کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور مسلمانوں کو وہاں سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ بچوں، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور آج کے عنوان کے حوالے سے آپ اپنے والدین یا بہن بھائیوں کی مدد سے کچھ رقم یا کچھ اناج یا مختلف قسم کے تحائف جمع کر کے کسی مستحق کی مدد کر کے اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ سخاوت کر کے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے ہم آپ کی ایکسرسائز میں سے 2 سوال بھی کریں گے، جو سوال نمبر 3 اور 4 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل سے لے کر در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے تک۔ سوال نمبر 4 ہے، سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کریں۔ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ آج کے یہ دونوں سوالات بچوں آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر تحریر کرنے ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔